الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افمن اتبع رضوان اللہ، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے. کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹے. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، ان لوگوں کے اللہ کے نزدیک مختلف درجات ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے والے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کہ اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک صاف کرتا ہے شرک سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ لوگ گمراہی میں مبتلا تھے. آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھیے کہ اللہ کے نزدیک سب لوگ برابر نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک اعمال کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف درجے ہوں گے. ہر آدمی کی اپنی قربانی ہوتی ہے. جو آدمی جس قربانی کے ساتھ دین پر عمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا اتنا ہی درجہ ہوگا. اب جیسے ہم نے نماز پڑھی، سب نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، لیکن اجر کے لحاظ سے ہم سب برابر نہیں ہیں. بعض پہلے آئے ہیں ہم سے، بعض تہجد میں اٹھے ہیں، بعض تھوڑی دیر نماز سے پہلے پہنچے ہیں، بعض اسی طرح انہوں نے بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے، ذکر کیا ہے، کوئی تہجد میں بھی بہت جلدی اٹھ کے ہوں گے. اب یہ سب برابر نہیں ہیں. اللہ کے نزدیک دھیرے دھیرے بالکل جو ہے جو آدمی کا جتنا زیادہ عمل بنے گا اللہ اتنا ہی زیادہ اسے اجر عطا فرمائیں گے. جیسے قرآن میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر تمہاری نیکی ہے، کوئی نیک عمل ہے، ہم قیامت کے دن اس کو سامنے بھی لے کر آئیں گے اور اس کا بدلہ بھی تمہیں دیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر برائی ہے، اگر تم نے اس پر توبہ استغفار نہیں کیا تھا، تمہارے نامہ اعمال میں ہے، تو وہ بھی قیامت کے دن سامنے آئے گی. تو یہ اللہ نے فرمایا ہم درجات عند اللہ، کہ لوگوں کے اللہ کے نزدیک مختلف درجات ہیں.
واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سب کو دیکھنے والے ہیں، بصیر ہیں۔ جس نے سب کو آنکھیں دی ہیں وہ خود اس کی بینائی کیسی ہوگی، وہ خود جو ہے کتنا بڑا دیکھنے والا ہے کہ اگر مشرق میں دیکھے تو مغرب سے غافل نہیں، شمال میں دیکھے جنوب سے غافل نہیں، ہر وقت سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ پہاڑوں کی سخت چٹانوں میں کیا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں کیا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، ریت کے ذرات کتنے ہیں وہ بھی اللہ کے علم، آسمان کے اوپر زمین کے نیچے جو جہاں کچھ ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر چل رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کہ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر چل رہا ہے۔ اب یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹتا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کو حاصل کر رہا ہے۔ فرمایا کبھی بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوون عند اللہ، ان کا کبھی بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے جو ہے روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ کو ناراض کرنے والا یہ دونوں بھی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے دن اور رات میں فرق ہے، اس سے زیادہ فرق اس شخص میں ہے اور اس شخص میں ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو اللہ کو راضی کر رہا ہے، جو دنیا میں یہ مقصد بنا کر زندگی گزار رہا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے اور وہ سب سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دیکھیے اللہ کی ہم پر بڑی نعمتیں ہیں، ہمیں انسان بنایا، قرآن میں اللہ فرماتے یہ میری نعمت ہے۔ اسی طرح جو ہے تمہارے لیے بیویاں بنائی، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن تمہارے لیے بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات ہم نے بنائی، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے لیے 7 آسمان بنائے۔ آگے قرآن میں آگے اللہ بڑی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے شققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑ کر تمہارے لیے تازہ کھیتیاں پھل نکالتے ہیں، ثم وَأَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آسمان کو سے تمہارے لیے پانی کو نازل کرتے ہیں۔ ساری نعمتیں تذکرہ فرمایا اللہ نے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، تمہاری آنکھیں دیں، تمہیں بولنے کے لیے زبان دی، بچے دیے، بیوی دی، تمہیں کاروبار کے مواقع دیے۔ اللہ نے یہ تو کہا یہ میری نعمتیں ہیں، بس یہ نہیں کہا کہیں بھی اللہ نے پورے قرآن میں کسی بات پر کہ یہ میرا بہت بڑا تم پر احسان ہے۔ لیکن حضور کے بارے میں اللہ نے ہمیں یہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں پر ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ہم نے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ اور ہم پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب نبی ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب نبی عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے تم میں حضور کو بھیج دیا، اور بھیجا بھی تم میں سے ہی ہے۔ ایسا نہیں کوئی فرشتہ ہوتا یا جن ہوتا، کسی اور جن سے ہوتا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے بات کرنا، اس سے دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ مشکل ہوتا۔ انسان کہتے کہ ہمارے لیے جو ہے ان سے فائدہ اٹھانا، وہ تو ہمارے جنس کا نہیں ہے، وہ تو انسان ہی نہیں۔ بعض کفار یہ کہتے تھے ہم آپ کو کیسے نبی مانیں،
آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، چلتے ہیں بازاروں میں. تو اللہ نے یہی فرمایا اگر ہم فرشتے کو بنا کر بھیجتے تو تم یہ کہتے یہ فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو ایسے زندگی نہیں گزار سکتے. تو اللہ نے کہا اس لیے تم میں سے ہی میں نے نبی کو بنا کر بھیجا. اب نبیوں کا کام جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا یتلو علیہم آیاتی. جتنے بھی نبی ہوتے تھے اللہ کی طرف سے انہیں جو صحیفے کتاب ملتے تھی وہ اپنی امت کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے. ہمارے نبی بھی یہی کرتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے ان قرآن کی آیات سکھاتے تھے، ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کر کے انہیں اللہ کی عظمت توحید سمجھاتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک صاف بناتے تھے. کس سے؟ شرک سے. اور جو ان کے اندر جو ہے روحانیہ بیماریاں ہوتی تھیں ان کا صفایا کرتے تھے اور ان کے دل کو اللہ کی طرف. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ کے نبی پھر کتاب کی، حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے. آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں مبتلا تھے. کفار مکہ بیت اللہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. بیت اللہ کا یہ حال تھا، باقی کا کیا حال ہوگا؟ تو اس سے پہلے بڑی گمراہی میں تھے، شرک میں مبتلا تھے. اللہ کے نبی نے آ کر ایسی خوبصورت محنت فرمائی جو آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے. اللہ کے نبی نے ایسی محنت فرمائی وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے. جو ایک دوسرے کے لیے بڑے ہی خطرناک تھے، ایک دوسرے کے مال کے دشمن تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنے والے بن گئے. یہ ہمارے نبی کی محنت ہوئی کہ اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے، حضور کی برکت سے اللہ نے ان کی ہدایت اور جو ہے روشنی کی طرف انہیں لے آئے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق